آمین یا رب العالمین۔ تو آگے چلتے ہیں۔ گویا کہ ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ 2 باتیں ہم نے سمجھ لی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اس کی اسی پر بیسڈ ہوتی ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، کون کون سے راستے ہیں انسان کی زندگی میں، چاہے تو وہ انڈیویجول ہو، اس کی لائف انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یا کلیکٹیولی، یعنی کسی ملک، کسی سوسائٹی اور کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ اور کلمے کے بعد کہ اس کی پلاننگ پولیٹیکلی، سوشلی، کلچر کے اعتبار سے، اکنامی کے اعتبار سے، اس کی جوڈیشری، اس کا انٹرنیشنل بیہیویئر، جو کچھ بھی ہے دنیا کے ملکوں کے ساتھ معاملات، ہر چیز اللہ کی مرضی کے اور اللہ کے قانون کے مطابق ہی ہونا ہوگا۔ اب وہ آزاد نہیں ہے، اب وہ آزاد نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مشکل ٹارگٹ، یہ ہے وہ مشکل راستہ جس کو لے کے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا انسان چلتا ہے۔ آپ اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، کتنے دور رہے ہم اور آپ اس فکر کے سے۔ کب ہم نے یہ جانا، کب ہم نے یہ سمجھا، کب اپنے وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان، جب جان کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، کب ہم نے یہ جانا کہ اس پر میرا اختیار نہیں ہے۔ یہ اسی طرح اس کو چلایا جائے گا، اسی طرح جو ہے وہ اس کو خرچ کیا جائے گا، انہی راستوں پر خرچ کیا جائے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں سے، اس دنیا کی ضرورت سے جو بڑی ضرورت ہے میری، وہ آخرت ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی بہت کم ہے، بہت چھوٹی ہے، تو اس بڑی ضرورت کے لیے خرچ کیا جائے گا جہاں کا وعدہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا ہے۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ جب مرضی کی بات آتی ہے کہ اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تو اس میں یہ نہیں، اس بات کی کو سب سے پہلے اور اس کے فرق کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب مرضی کی بات آتی ہے تو اپنی جو ہم نے سوچ رکھا ہے وہ مرضی نہیں ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں صحیح وہ مرضی نہیں ہے، بلکہ مرضی کیا ہے؟ مرضی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود بتائے۔ کہ ہم نے کچھ چیزوں کو اللہ کی مرضی سمجھ لیا ہے یا کچھ چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دین وہی ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا، دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اپنی مرضی کے مطابق کسی چیز کو اللہ کی مرضی سمجھ لینا، یہ پھر سے اس کو اس غلطی کی طرف لے کے جاتا ہے جس میں وہ اپنا سب کچھ برباد کر لیتا ہے۔ تو مرضی کو بھی بہت تسلی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے علم میرے لیے اور آپ کے لیے فرض ہے، اس لیے قرآن کا تعلق میرے لیے اور آپ کے اوپر فرض ہے، اسی لیے حدیث سیکھنا میرے لیے اور آپ کے لیے فرض ہے، تاکہ ہم اللہ کی مرضی کو سمجھ پائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بیوقوفی میں ہم کچھ اور چیزوں کو اللہ کی مرضی سمجھ کے خرچ ہو جائیں اور جب اللہ کے پاس پہنچیں تو اللہ تعالیٰ میرے تمام عمل کو دھول بنا کے اڑا دے۔ اور اس میں 5ویں بات جو کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ اس جنت کو دنیا کے زندگی کے آخری تک کیوں مؤخر کیا گیا ہے؟ کسی بھی فائدے کو، اس جنت کو ہمیں مرنے کے بعد ہی کیوں دیا جائے گا؟ پہلے کچھ کیوں نہیں اس کا حصہ ہمیں مل سکتا یا ملتی تو ہے ہمیں، ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی ملتی ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے سچے لوگوں کا ساتھ ملتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ والوں کی محبت ملتی ہے، بہت کچھ ملتا ہے، لیکن پھر بھی جنت نہیں ملتی۔ جنت تو آپ کو کہاں ملے گی؟ اس دوسری دنیا میں ملے گی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنت محض اس اقرار کا اور صرف ایکسیپٹ کر لینے کا معاوضہ اور بدلہ نہیں ہے، اور اس کی پیمنٹ نہیں ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے اپنا جسم اور اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راستے میں بیچ دیا، چلیں بھائی ہم تو راضی ہو گئے، اس پر لاء پیپر کہاں ہے اور ہم سائن کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کوئی سائن تو نہیں کیا، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ سائن ہو جاتا ہے۔
بلکہ جنت اس عمل کا، اقرار کا نہیں ہے صرف، جنت اس عمل کا معاوضہ ہے، اس عمل کا اجر ہے جو انسان یعنی جو بیچنے والا ہے وہ اپنی دنیا کی پوری زندگی میں، دنیا کی پوری زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق گزارے، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ جو کہے وہیں پر خرچ کرے، اور اللہ جہاں سے روکے وہیں پر رک جائے۔ تو یہ جو فروخت ہے، یہ جو بیچنا ہے، یہ مکمل ہی اس وقت ہوگی جب کہ جو بیچنے والا ہے وہ اپنی زندگی ختم کر رہا ہو۔ ابھی زندگی میں تو یہ بائع صرف ہوئی ہے، اور یہ بائع کی مدت میری پوری سانس ہے، میری پوری زندگی ہے۔ تو یہ جو بیچنے والا ہے اس نے گویا اپنی پوری جان جب دے دی ہے، تو پھر یہ جان زندگی کے آخری سانس تک تو یہ سودا چلے گا نا، کہ انسان پھر اسی لیے کہا گیا کہ مومن اس دنیا کی زندگی میں ایک قیدی کی حیثیت سے گزارتا ہے، جو کہا جاتا ہے وہی کرتا ہے، جتنا دیا جاتا ہے اسی کو استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح زندگی گزارتا ہے جیسے ایک قیدی کی زندگی ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی آزادی موجود نہیں ہوتی۔ حالانکہ قیدی سے بہتر زندگی ہے، لیکن ایک مثال دی گئی، اگر انسان مشقت پاتا ہے اس معاملے میں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی اپنا سب کچھ خرچ کرے، تو پھر یہ معاملہ اس درجے کا ہے۔ تو یہ انعام کب پاتا ہے؟ جب اپنی زندگی کی آخری سانس خرچ کر کے یہ ثابت کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کے آگے کہ میں نے جو سودا کیا تھا اس سودے کو میں نے امانت کے ساتھ نبھایا ہے۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جو آپ کو اور ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ یہ بات محض اتنی نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پہلے تو اب تک ہم کو سمجھ میں نہیں آئی تھی بات، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اپنا آج سے یہ سمجھ لیں کہ میرا جسم اور میرے مال جو ہے نا وہ میں نے اللہ کے راستے میں بیچ دیا ہے۔ محض یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، بلکہ پوری ایک زندگی کا عمل ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، آیت نمبر 112 پر اب ہم لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ جب ہو جائے گا نا تو یہ وعدہ ہے اللہ کا اپنے بندوں سے کہ وہ جنت دے گا اس کے بدلے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کوئی اور تو نہیں ہے۔ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرے؟ تو بس خوشیاں مناؤ، اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ کہ تم کو کلمہ لا الہ الا اللہ مل گیا ہے، جو اللہ سے تم نے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائبون، اللہ کی طرف بار بار اب صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی کہ جب یہ ہو گیا تو اب کرنا کیا ہے دنیا میں، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہاں پر یہ جو ہے نا، یہ جو معاملہ ہو جاتا ہے، سودا جو ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ انسان محض یہ کہہ کر کے ہم سے اور آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ اب اتنا بڑا سودا ہو گیا، اب تم کبھی اس کے سودے کے خلاف نہیں جا سکتے، اور کبھی تم سے کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوگی، کبھی تم اس جو ہے نا اس سے کوئی اوچھی حرکت نہیں کرو گے اس سودے اور اس بزنس میں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں۔ وہ کبھی بھی بندہ مومن جب اس سودے کو، اس ایگریمنٹ کو بھول جائے، جب کبھی اس ایگریمنٹ سے کہ اس غافل ہو جائے، کبھی کوئی اس کے اندر خیانت کر جائے، جو کہ کمزور ہم جتنے بنائے گئے ہیں، اس سے یہ مطلوب ہی ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ اب کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تم سے، بلکہ یہ کہا گیا التائبون، پہلی صفت یہی بتائی گئی ہے کہ غلطی ہو جائے تو میری طرف پلٹ جانا، بس جب بھول جاؤ تو پھر یاد کر لینا، جب کوئی غلطی ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لینا، یعنی اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، یہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ اور بار بار پلٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ بار بار پلٹنے سے اپنے عہد کو پھر سے تازہ کر لیتا ہے، اور یہی بار بار کی توبہ اور یہی رہ کر اللہ کی طرف پلٹنا ہر لغزش یعنی ہر کمزوری کے بعد وفاداری کی راہ پر واپس آنے جیسا ہو جاتا ہے، اور یہی ایمان کو
کے ثبات کا باعث بھی ہوتا ہے کہ انسان اسی وجہ سے دوبارہ اپنے ایمان کو پا لیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ غلطی کبھی ہوگی نہیں، غلطی سے بچا جائے گا، حتی الامکان کوشش کی جائے گی، لیکن اگر جب کبھی غلطی ہو جائے نہ چاہتے ہوئے تو پھر انسان اپنے رب سے معافی مانگے۔ پھر اللہ رب العالمین نے عابدون کہا ہے اس کو کہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، بندگی میں، غلامی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے نا، سلیوری میں۔ اسی طرح یہی نہیں ہے بلکہ حامدون ہے، اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف نکل رہی ہوتی ہے ہر وقت ان کی زبان سے۔ السائحون، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں گردش کرنے والے۔ اس سے مراد محض یہ نہیں ہے کہ انسان کہیں گھومنے چلا جاتا ہے، کہیں پر کچھ دنیا میں یہاں وہاں کتنے لوگ ہوں گے، ان کی زندگی اسی میں گزر رہی ہوتی ہے کہ جی اب اس دو تین دفعہ پوری دنیا کو دیکھ لینے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں ابھی پیسہ ہی ہے تو پھر کیا کرنا، چلو گھومنے چلتے ہیں۔ بے مقصد گھومنا نہیں ہے اس میں یہ ساری کی ساری نقل حرکت، یہ سارے کا سارا گھومنا ایسا ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ مثلاً کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اقامت دین کے لیے، ہے نا، دین کو پھیلانے کے لیے، جہاد کے لیے، اور اس کے بعد ایسے علاقوں سے ہجرت کر جائے انسان جہاں پر انسان ایمان کے اوپر نہیں چل سکتا، اسی طرح دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے، طلب علم کے لیے۔ ابھی تو ہم نہیں زیادہ جاتے آتے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ علم اسی وقت حاصل ہوتا تھا جب کہ سفر کیا جاتا تھا۔ علماء ایسے انگلیوں کے ٹپ کے اوپر اور میرے اور آپ کی طرح ایزیلی اویلیبل نہیں تھے کہ آپ کو کہیں پر ٹیبل کرسی پر بیٹھ کے پورے قرآن کا علم مل جائے، اور آپ کو کہیں پر فون پر بھی ساری چیزوں کا علم مل جائے۔ یہ ایسا زمانہ نہیں تھا، سفر کیے جاتے تھے اور سارا مال اور ساری پونجی لگائی جاتی تھی، جسم اور جان کی طاقت لگائی جاتی تھی، بھوکے اور پیاسے رہا جاتا تھا، تب کہیں جا کر انسان کچھ حاصل کر پاتا تھا۔ تو طلب علم کے لیے، اسی طرح حلال رزق کی تلاش کے لیے، اسی طرح اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے جس سے کہ اللہ یاد آ جائے، ہے نا۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ نے دنیا میں گھومنے والوں کی بھی تعریف کی ہے کہ السائحون، جو دنیا میں اس مقصد کے لیے چلتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح الراکعون، اللہ کے آگے جھکے ہوئے لوگ، سجدہ بھی ہے اور رکوع بھی ہے۔ رکوع کا مطلب جب بھی سجدے سے رکوع کو الگ کیا جاتا ہے، سجدے سے مراد تو نماز ہے، اور اللہ کے آگے جھکنا سجدے میں بھی ہے اور رکوع میں بھی ہے، لیکن جب رکوع کو سجدے کو الگ اور رکوع کو الگ ذکر کیا جاتا ہے تو رکوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آگے انسان عاجزی کے ساتھ جھکا ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ کے پاس سے آئے، جو کچھ وہاں سے حکم دیا جائے، سر تسلیم خم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، لیکن کہیں پر یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے ہم سے؟ کہیں پر یہ پوچھا گیا؟ کسی نے یہ پوچھا؟ تو ایسی ہی انبیاء کی زندگی میرے لیے ان تمام چیزوں کی تشریح ہے۔ انبیاء کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور جن جن انبیاء کی زندگی کو قرآن نے ہمارے اوپر واضح کیا ہے، یہی جو ہے نا جھکنا اور ان کے ساری دکھائی جاتی ہے۔ میری نمازیں، میرے سجدے کرنے والے، میرے دن سجدوں سے آباد ہو، میری راتیں سجدوں سے آباد ہو۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، یہ تو میری جاب ہی ہے نا، یہ تو میری جاب ہی ہے خیر امت ہونے کی وجہ سے۔ تو پھر میرا کام یہی ہے کہ میری زندگی اسی مقصد میں صرف ہو جائے کہ میں اپنی جاب کو پورا کر رہی ہوں۔ اسی طرح اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، جو اللہ کی باؤنڈریز ہیں نا، اس کی پہچان کی جائے گی، شریعت کو سیکھا جائے گا، قرآن کو سیکھا جائے گا تفصیل کے ساتھ، تاکہ اللہ کی حدود کی پہچان بنے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو، ان تمام صفات کو، کیریکٹرسٹکس کو اپنے سامنے رکھیے، اور اس کے بعد ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پر کتنی کمی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 111 اور 112، یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے، میرے لیے ایک چیلنج ہے، میرے لیے ایک ریفریشمنٹ ہے کہ ایگریمنٹ کر کے تو میں بھول گئی تھی۔ شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے یہ یاد دلا دیا کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے، میں نے کس چیز کے اوپر، کس ایگریمنٹ کے اوپر سائن کیا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ مومن کو فل سرنڈر سکھاتا ہے،
کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے کہ اب جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ تو اس آیت کو اپنے لیے ایک سبق کے طور پر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے سبق لکھتے ہیں کہ اس آیت کے تمام جو اللہ نے صفات بتائی ہے اس میں کہاں کھڑی ہوں، ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 113 پر ہیں، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ زیبا نہیں دیتا، یعنی سوٹ نہیں کرتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اصل میں اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اب اللہ رب العالمین اپنے تمام وہ جو سپیریٹی ہے ہمارے اوپر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آ گئی وہ بات جن کے بارے میں تھا کہ کچھ لوگوں کے معافی کو اللہ نے مؤخر کر دیا تھا، پوسپونڈ کر دیا تھا، اب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور سورہ توبہ انہی لوگوں کی توبہ سے ریلیٹڈ ہے، اور اسی لیے اس کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ پہلے ابو لبابہ بن عبد المنذر، اور اب یہ صحابہ اور یہ وہ لوگ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت آیت نمبر 117 پر ہے سورہ توبہ اور پارہ نمبر 11 میں، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کیا جن کے معاملے کو پوسپونڈ کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی اور جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں پر معاملہ کیا تھا؟ یہ 3 صاحب کون تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے؟ یہ 3 کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ تینوں سچے مومن تھے، اور کتنی بار اپنے اخلاص کا ثبوت بھی دے چکے تھے، اور یہ سب غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے بھی تھے۔ لیکن ان تمام خدمات کے باوجود ہوا یہ کہ اس موقع پر سستی کی وجہ سے یہ جا نہ سکے اسلامک لشکر کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ حضرت کعب بن مالک نے اپنا واقعہ خود بیان کیا ہے۔ ہر دفعہ ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھیں گے، تاکہ آپ اور ہم اس کسی بھی اپنی سستی کے معاملے میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کس درجے ہو سکتے ہیں، یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہمارے لیے جو سبق قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں رکھ دیا ہے وہ سبق ہم دوبارہ یاد کر جائیں۔ تو کعب بن مالک کے بارے میں کہ وہ بڑھاپے میں نابینا ہو چکے تھے، اور اپنے صاحبزادے عبداللہ سے جو ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتے تھے انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے، اور کیا بتایا ہے کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں انہی کے زبان میں ہے یہ واقعہ کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے جنگ کی شرکت کی اپیل کرتے تھے، میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔
اسی طرح بات ٹلتی رہی، یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز بعد راستے میں ہی اسے جا ملوں گا، مگر پھر وہی سستی آڑے آ گئی، یہاں تک کہ وقت نکل گیا۔ اس زمانے میں جب میں مدینہ میں رہا، میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بے حد کڑتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ ضعیف اور مجبور لوگ جن کو اللہ نے معذور رکھا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ نے ہمیشہ کی طرح پہلے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنے لمبی اپنی عذرات کی لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کیے۔ یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی اور ان کے عذرات کو ظاہری طور پر قبول کر لیا اور ان کے اندر کے معاملے کو یعنی باطن کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر جب میری باری آئی تو میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ آپ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، فرمایا کہ آپ تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم اگر میں دنیا والوں میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کر لیتا۔ باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا، اس لیے کہ اللہ کو تو ساری باتیں معلوم ہیں۔ البتہ اگر میں سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ اصل بات یہ کہ میرے پاس کوئی عذر اور کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جسے پیش کر سکوں۔ میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اور پھر آپ نے کہا اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا۔ یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور صالح آدمی یعنی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ نے بھی وہی بات کی ہے، میرے خیال میں یہ ہلال ہی ہے بلال کے بجائے، نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی، تو مجھے تسکین ہو گئی، میں اپنی سچائی پر جما رہا۔ دیکھیں کسی کو نیکی پر جمانے کے لیے لوگوں کا ایک سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کو اپنے تنہا ہونے کا احساس ہوتا ہے تو آپ کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، خود اتنی صلاحیت نہیں ہے، کم سے کم سپورٹیو تو بنے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے گروپس کے لیے جو کہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو انسان کو ضرور اپنی سپورٹ، اور ہم کو بہت خوشی ہے کہ جب ہم نے ویب سائٹ کی بات کی تو ماشاءاللہ میرے لیے کئی ایک لوگوں نے اپنے آفرز کیے ہیں کہ وہ ویب سائٹ بنا کے دے سکتے، اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے اتنے بہترین ساتھی ہمیں دیے ہیں جو کہ اس معاملے میں اور میری مشکل کے معاملے میں میرے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی نیتوں کو قبول کرے۔ یہ تو نہیں ہے نا، آفر تو بہت ساری جگہوں سے آئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک ہی کو موقع ملے بنانے کا، اور ہم تو یہی دعا کریں یا اللہ جس میں خیر ہے جو بہتر ہے وہی فیصلہ کروا دے۔ ہم کسی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے تاکہ اس کے بعد ہمیں کوئی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ تو نیت کا اجر تو سب کو مل جائے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے بنانے کا موقع کسی ایک سے اللہ تعالیٰ کام لے لیں یا کسی اور 2 کو ملا کے کام لے لیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب آپ سپورٹیو بنتے ہیں تو انسان آپ کتنے بڑے اللہ کے دین کے مددگار بن جاتے ہیں۔ یہیں پر کعب بن مالک کے ہی معاملے میں دیکھ لیجئے کہ جب 2 لوگوں کا ان کو پتہ چلا کہ 2 اور لوگوں نے بھی سچ بولا ہے تو پھر آپ سچ پہ جم گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ، وہ بہت سننے کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان تینوں کو آزمایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین بالکل ہی بدل گئی، میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہیں ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا،
مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ جواب کے لیے آپ کے ہونٹ جنبش کریں۔ نماز میں نظریں چرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے، یعنی نفل نمازوں کی بات ہو رہی، سنت کی بات ہو رہی، جب سب الگ الگ پڑھتے ہیں۔ اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ نے میری طرف سے نظر ہٹائی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے یار ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور میں دیوار سے نیچے اتر آیا۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ غسان کا خط حریر میں یعنی ریشم میں لپٹا ہوا مجھے دیا، یعنی یہ جو رومن حکومت تھی ان لوگوں کی طرف سے ایک پیغام آیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جو سردار ہیں انہوں نے آپ کے اوپر ظلم و ستم توڑ رکھا ہے، آپ کوئی ذلیل آدمی نہیں ہیں، نہ اس لائق ہیں کہ آپ کو ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی قدر کریں گے۔ میں نے کہا کہ یہ ایک اور بلا نازل ہوئی اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اس حالت پر گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں ڈر کس درجے لگ رہا ہے کہ جب بیوی سے بھی کہا گیا کہ علیحدہ ہو جاؤ اور دور ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا کہ نہیں، بس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا کہ مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور ایک ہی منٹ دیجیے گا۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا، اللہ کی طرف سے، اور یہ آیت سنائی، یعنی ابھی جو سورہ توبہ کی ہم پڑھا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا، کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا اور باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے اللہ سے عہد کیا کہ میں جس سچائی کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر میں تمام عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا۔ تو یہاں پر جو سبق ہم کو کعب بن مالک کے رویے میں ملتا ہے وہ یہ کہ کفر اور اسلام کی جو کشمکش ہوتی ہے جو کہ آج بھی جاری اور قیامت تک جاری رہے گی، اس کا معاملہ بہت اہم اور نازک ہے۔ اس میں کفر کا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، جیسے کہ مسلمان حکومتیں لگی ہوتی ہیں کفر کی جو ہے نا وہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ ایسے اور ایسے معاہدے ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صلح نہیں رکھی جائے گی، لیکن اس طرح کا ساتھ نہیں دیا جائے گا کہ مسلمان ممالک دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر، کافروں کے ساتھ مل کر مسلمان ممالک پر حملے کرتے ہیں۔ کیا دیکھنی ہے ہماری آنکھیں اور کیا دیکھ رہے ہیں ہم آج کے دور میں؟ کہاں ہے اسلام کا اور ایمان کا وہ مظہر جو کہ ہونا چاہیے؟ تو پہلی چیز کہ کفر سے کے ساتھ دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ جو شخص اسلام کا ساتھ دینے میں برائی کے نیت سے نہیں بلکہ نیک نیتی کے ساتھ، تمام عمر نہیں، کسی ایک موقع پر کوتاہی برت جائے، سستی برت جائے، اس کی زندگی بھر کی عبادت گزاریاں اور دینداریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے عالی مقام اور عالی قدر لوگ بھی گرفت سے نہیں بچتے جو بدر اور احد اور احزاب اور حنین کے سخت مارکوں میں جانبازی کے جوہر دکھا گئے تھے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا ایک دم ایک تلوار کی دھار کے اوپر چلنے والا معاملہ ہوتا ہے یہ زندگی،
جس کو ہم اتنی آسانی سے گزار رہے ہوتے ہیں اور اتنی آسانی سے ہم اپنے معاملات کو طے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا سبق جو اس میں ملتا ہے ہمیں کہ کوئی فرض کی سستی میں کوئی چیز معمولی نہیں ہوتی۔ فرائض کی جو سستی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی معاملہ معمولی نہیں ہوتا۔ ہم کتنے بڑے بڑے گناہ معمولی سمجھ کے کر جاتے ہیں نا، کوئی معاملہ معمولی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات صرف سستی ہی آدمی کو کسی ایسے گناہ کی طرف لے کے چلی جاتی ہے جس کا شمار بڑے بڑے گناہوں میں ہوتا ہے۔ اس وقت یہ بات اسے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی کہ اس کی نیت ٹھیک تھی۔ اور تیسری چیز جو اس میں ملتی ہے کہ ڈسپلن اور اپنے لیڈر کی بات کو ماننے کا کیسا جو ہے وہ ایک معاشرہ تیار ہو چکا تھا کہ باوجود اس کے کہ لوگ کعب بن مالک کو جانتے تھے، ان کی نیک نیتی کو جانتے تھے، سب جانتے تھے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن جب لیڈرشپ سے یہ بات آئی اور یہ حکم آیا کہ بات نہیں کی جائے گی تو پھر 50 دن تک کسی نے آپ سے بات نہیں کی، کہیں پر ایسے چھپ کے بھی بات نہیں کی جہاں پر کہ سوائے اللہ کے کوئی اور دیکھتا نہیں تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تھا وہ لشکر جو کہ جس کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ جب کسی چیز کو کہا جائے گا کرو تو کیا جائے گا، اور جب کسی چیز سے روکا جائے گا تو رکا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا، لیڈر سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا آپ کو ان کی نیک نیتی کیوں نہیں دکھائی دے رہی، ہمیں تو دکھائی دے رہی ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ جی میں تو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں اور میں تو کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتی ہوں، میں تو کسی سے الگ ہو ہی نہیں سکتی ہوں، میرا معاملہ تو اپنے لیڈر سے زیادہ اور جس کے پاس بصیرت ہے اس سے زیادہ رحم دل اور اس سے زیادہ جو ہے نا انسان اور نفس شناس ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم کو بھی ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو کہ سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن سامنے والا سمجھ نہیں رہا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میرے پاس جو سمجھ ہے، حالانکہ یہ بات نہیں کہ انسان کسی کو مشورے نہیں دے سکتا یا کسی اور کی بات قبول نہیں کی جا سکتی، لیکن بعض اوقات انسانوں کے پاس اتنی بصیرت نہیں ہوتی یا وہ فہم نہیں ہوتا یا وہ ان تمام چیزوں سے گزرا نہیں ہوتا، تو تجربات کی کمی کی وجہ سے بھی لوگوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ تو پھر انسان کو نیک نیتی کے ساتھ اور جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ کسی بڑے کی بات کو مان لینا چاہیے، کسی ایسے کی بات کو مان لینا چاہیے کہ جس کو اللہ نے بصیرت دے رکھی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ سورۃ توبہ آج مکمل کریں گے، ہمارے پاس کم ہی بچ گیا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 119 پر ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ آگے نا پھر یہی آیت کہ ساتھ دینا ہے سچے لوگوں کا۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں۔ اللہ کے راستے میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں الحمدللہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ مسلمان ممالک میں جہاں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ چیزیں موجود ہیں نا۔ اللہ کی کیسی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے، آپ سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راستہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کے راہ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور جہاد کی کوشش میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے، تاکہ وہ اللہ کی ناراضگی والا جو غیر مسلمانہ رویہ ہے اس سے پرہیز کرتے۔ تو یہاں پر ہمیں اور آپ کو بتایا گیا کہ انسان کو دین کی سمجھ حاصل کرنی چاہیے، اور ہر ایک انسان کے اوپر دین فرض ہے اس حد تک کہ وہ بیسکس کو پہچانتا ہو۔ جہاں رہی گہرائی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک گروپ علماء کا ضرور ہو جو کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہے۔ اس لیے سوسائٹی کو، لوگوں کو، امت کو علماء بھی پروڈیوس کرنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر پروڈیوس کر رہے ہیں، میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، کسی کا بیٹا انجینئر بن رہا ہے، کسی کا بیٹا کچھ بن رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہونے چاہیے جو اپنے بچوں کو علم کی زیادہ سمجھ بوجھ کے لیے
جو ہے وہ اور ان کی گہرائی اور قرآن کی گہرائی جاننے کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے، تاکہ یہ علماء ہماری مسلمانوں کی سوسائٹی کو، مسلمانوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کریں، تاکہ سارے لوگ اس غلط رویے سے بچ جائیں اور یہ سمجھیں کہ دین، اصل دین کیا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے۔ تو گائیڈ کرنا تو علماء کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے جب اگر یہ لیڈرز پیدا نہیں کیے جاتے تو پھر دین کو خرابی سے یا مسلمانوں کو خرابی سے بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جہاں یہ ذمہ داری ہے اور جہاں ہم دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا اور میرے بچے اور یہ اور وہ بنے، اسی طرح دین کی ذمہ داری کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگ اور ایسے بچے آئیں جو کہ آنے والی نسلوں کو پھر گائیڈ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے تو لیڈرشپ کی ذمہ داری سب کے اوپر ہے، میرے اور آپ کے پاس جتنا علم ہے ہمیں اور آپ کو آگے لوگوں کو گائیڈ ہی کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کرنا ہے۔ لیکن علماء اور اس کے بعد ایسے لوگ اور زیادہ علم کے ساتھ اور گہرے علم کے ساتھ آنا چاہیے، تاکہ وہ لوگوں کو اور زیادہ سمجھ بوجھ دے سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 123 ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان حق کا انکار کرنے والوں سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی سورہ نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو ہر حال میں اور ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے بہت خوش ہیں، دل شاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی اس پرانی جو گندگی تھی، ہر نئی صورت نے ایک اور گندگی کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر اس پر بھی نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کی آزمائش کیا تھی کہ ان کو کہیں نہ کہیں پر ایسا آ جاتا ہے جس سے کہ ان کے ایمان کا اور ان کے جھوٹے ہونے کا اور نفاق کا کوئی راز جو ہے وہ افشاں ہو ہی جاتا ہے، اور ان کے اندر کی بات پوری لوگوں کو دکھائی دینے لگ جاتی ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کہیں نہ کہیں پھر ایسے معاملات آتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے ایمان کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کا ایمان کتنا سچا ہے اور آپ کی اطاعت کتنی سچی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ میرے سامنے اور آپ کے سامنے آئینے لاتے ہی رہتے ہیں، تاکہ آپ اور ہم اپنے چہروں کو دیکھ لیں۔ دنیا کا آئینہ دیکھ کے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہائی یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، اب بال بھی سفید ہو گئے، اب چہرہ بھی ایسا ہو گیا، اب آنکھیں بھی ایسی ہو گئیں۔ بڑی عمر کو جاتے ہوئے ہم اپنی خرابیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کب ہم نے ایمان کے آئینے میں ایمان کی خرابی دیکھی ہے؟ کب ہم نے یہ جانا ہے کہ میرا ایمان کہاں کہاں سے خراب ہو گیا؟ تو اللہ، یہ قرآن کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو پڑھنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ آئینہ میرے سامنے آتا ہے کہ جس میں ہمیں اپنی خرابیاں دکھائی دینے لگتی ہیں، دوسروں کی نہیں، اپنی خرابی۔ اس لیے کہ دوسروں کی خرابی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہونا ہے، لیکن اگر میری توجہ صرف دوسروں کی خرابیوں پر رہی تو پھر اپنی خرابی وہ کبھی دکھائی نہیں دے گی، اور اصلاح کی کبھی توفیق نہیں مل سکے گی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خرابیاں دیکھنے والی آنکھیں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 127 پر ہیں، جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 128 میں، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ بس کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح کے اذکار میں 7 بار پڑھنے کے لیے کہا گیا، شام کے اذکار میں 7 بار پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور جب انسان اللہ کو اپنے لیے کافی مان لے تو پھر دنیا کی کون سی کوئی تکلیف، کوئی رکاوٹ، کوئی بات آپ کو اس کے بعد آپ کے راستے سے روکتی ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی تمہارے اپنے اندر میں سے ہی آیا ہے، یعنی تم لوگوں کے اندر سے ایک رسول پیدا کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے، اور اس کو بعثت ملی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اپنے اندر سے جو تم کو جو اللہ کی نعمت ملی ہے
تم اسی کا انکار کرنے لگ جاؤ۔ اس بات کو رحمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم ہی میں سے ایک ہمارے لیے ہمارے راستہ دکھانے والا ایک جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا پیدا کر دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس کو انسان مصیبت بنا لیتا ہے اپنے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سورہ توبہ کے پڑھنے کو قبول کرے۔ جو چیزیں ہم نے آج پڑھی ہیں ماشاءاللہ، ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں دوبارہ سے آپ سب لوگ سورہ توبہ کی تفسیر اس طرح تو نہیں، مشکل ہے شاید کہ پوری تفسیر پڑھی جائے، سورہ توبہ کے ترجمے سے گزریے گا، تاکہ جو آج ہم نے تفصیل سے اس کو سیکھا اور جانا ہے انشاءاللہ آگے یہ ہمارے ساتھ اسی طرح چلے۔ پیچھے کی کل کی بھی کلاس اور آج کی بھی کلاس انشاءاللہ تعالیٰ سورہ توبہ کو بہت اچھی طرح سیکھنے میں ہماری مدد کرے گی۔ اور اپنے لیے آج آیت نمبر 111 اور 112 اپنے لیے سبق کے لیے رکھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں میں کہاں کھڑے ہیں، اور اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کب ہم نے یہ جانا کہ میری جان اور میرا مال اللہ رب العالمین کا ہے، کہ اپنی تمام کمی کوتاہیوں کے ساتھ آئیں۔ آج دوبارہ توبہ کرتے ہیں ہم سب اللہ رب العالمین کے آگے، جیسا کہ سورہ توبہ سے گزرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کر کے ہمیں وہ اصل حقیقت سمجھنے دے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد ذمہ داری کیا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کو اسی طرح اب لے کے چلیں کہ یہ میری جان اور میرا مال اللہ رب العالمین کا ہے، یہ اسی کے پسند کے راستوں میں انشاءاللہ خرچ ہوگا۔ آپ کو دعوت جہاں دور قرآن کی ہے وہیں پر آپ کو حفظ کی بھی دعوت ہے۔ یہ پلیٹ فارم آپ کو ہر طرح کی چیز دینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے پسند کے کاموں میں خرچ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم محض اب کرونا وائرس کا جو اس وقت جو ہنگامہ ہے اس میں سارا کا سارا وقت ہم اسی نیوز پر نہ خرچ کر دیں کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ایک حد تک جانکاری تو ضروری ہے تاکہ ہم دعا بھی کریں، تاکہ ہم ان حالات سے واقف بھی رہیں، تاکہ ہم اپنے لیے بھی فکر کریں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی یہ معاملہ اگر اس تیزی کا ہے تو میرا معاملہ اس وقت کیسا ہے، کیا میں اللہ کے پاس اگر کوئی اچانک کوئی بات آ گئی نعوذ باللہ اگر، تو پھر کیا میں جانے کو تیار ہوں، میرے سارے معاملات سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان اس سے عبرت یہ پکڑے کہ اپنے معاملات کو سمیٹے، لیکن یہ نہ ہو کہ پھر اللہ کے پسند کے کاموں کو چھوڑ کر محض دنیا ہی کی باتوں میں اپنا سارا وقت ضائع کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ضائع ہونے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ کرے کہ ہم اپنا وقت، اپنی سانسیں، اپنی انرجی، اپنی صلاحیتیں آخرت میں کے لیے جو ہے وہ جمع کر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بہترین توبہ نصیب کرے کہ ہمارے سارے پچھلے گناہ ہم اپنے آنسوؤں سے دھو لیں۔ اللہ کرے ہمیں اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں رونے والا بنا دے۔ اللہ کرے کہ ہم کعب بن مالک اور آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112 کے ان تمام سبق اور نصیحتوں سے کچھ حاصل کر جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم تبدیل ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ دور قرآن میری زندگی کا ایک ایسا موڑ ثابت ہو کہ جہاں پر سے میں نے یو ٹرن لے لیا۔ اللہ کرے کہ ہم اس راستے کی طرف یو ٹرن لیں جو اللہ کی طرف لے جانے والا اور اللہ کی جنت تک پہنچانے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین تمام ڈاکٹرز کے لیے جو اس وقت اس بیماری سے لڑ رہے ہیں، تمام نرسز کے لیے جو اس وقت اپنے جان کے اوپر کھیل کر کے تمام جو ہے وہ بیماروں کی خدمت کر رہی ہیں، تمام ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ اس وقت بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آپ سے طلب کرتے ہیں ایسی شفا، یا اللہ اب اس بیماری سے شفا کا حکم عطا کر دیجئے۔ اے اللہ اب اس بیماری کا علاج اس انسانیت کو دے دیجئے۔ اے اللہ بہت لوگ کام آ گئے اس میں، اے اللہ بہتوں نے بڑی محنت کی ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اور ہمارے آنسوؤں کو اس میں قبول کر لیجئے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دیجئے یا اللہ ہمارے سسرال اور ہمارے ساس سسر کو بخش دیجئے، ہمارے مائکے اور ہمارے سسرال کے لوگوں کو بخش دیجئے یا اللہ۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اور خاص طور پر ہماری آمنہ آنٹی اور خاص طور پر تنویر آپا کی جٹھانی انیس جو کہ بیمار ہیں اس وقت، اور خاص طور پر ہماری طلعت بہن، اور خاص طور پر میری بہت ہی پیاری ساتھی رومانہ جو کہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ نواز کر اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے پیاروں کے پاس بہترین صحت و عافیت والا معاملہ کرے یا اللہ۔ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت کے ساتھ زندگی عطا کیجیے اللہ۔ ہم میں سے جو بھی اللہ ہماری جو بھی تکلیف ہے جسمانی، روحانی اور قلبی، اللہ سبھوں سے نجات دیجیے۔ جس کا جو بھی معاملہ ہے اللہ تکلیف کا، اللہ سبھوں کو دور کر دیجیے۔
اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اے اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی خیر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور ان تمام چیزوں سے آپ کی پناہ جو شر سے، ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی۔ یا رب العالمین ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کے آنے اور بیٹھنے کو قبول کر لیجئے۔ تمام لوگ جو کہ اسکائپ پر ہیں، تمام لوگ جو کہ فیس بک پر ہیں، وہ تمام لوگ جو کہ فون کے اوپر ہیں، اللہ سبوں کا آنا اور بیٹھنا قبول کر لیجئے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، اپنے راستے میں ان سب کو قبول کیجئے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارا بہترین ساتھ برقرار رکھیے یا اللہ، ہمارے وہ بہترین ساتھی ہمارے ساتھ چلتے رہیں یا اللہ، جو ہمارے ساتھ اس دین کے محنت میں اور اس دین کی مشقت میں اور آپ کی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ ان تمام لوگوں کی ہر جائز خواہشات کو یا اللہ قبول کر لیجئے، اور یا اللہ ان سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم سب جنت الفردوس طلب کرتے ہیں یا اللہ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ آمین یا رب العالمین۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وحسن الجزاء۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے ملاقات ہوگی کل سورہ یونس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ کل ہم لوگ سورہ یونس شروع کریں گے، الحمدللہ کہ آج سورہ توبہ مکمل ہو گئی، تو انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے اسی ٹائمنگ پر 11 بجے شکاگو ٹائم انشاءاللہ۔ تو جو لوگ فیس بک پر آئے ہیں ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً، اور جو اسکائپ پر ہیں، جو فون پر ہیں، سب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔